سب سے پہلے تو جی میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہ دل سے کہ آپ لوگ بڑی شارٹ دعوت پر آج یہاں پر سب تشریف لائے ہیں. تہ دل سے مشکور ہوں. اور ویسے بھی الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، ہمارے ضلع اٹک کے صحافی اپنی صحافت میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. کیونکہ میرا اکثر اوقات بعد بھی اضلاع میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایک معیار بھی ہے اور آپ کی اپنے اس کے ساتھ بڑی ایک کمٹمنٹ بھی ہے جس کو آپ ہمیشہ آنر کرتے ہیں. تو اس میں آج میں نے جو آپ کو یہاں پر سب کو دعوت دی ہے، جو موجودہ ملکی حالات ہیں ہمارے، اس ضمن میں نے آپ سب کو بلایا ہے کہ آپ آئے، مل بیٹھے، کچھ باتیں میں کروں گا، کچھ آپ کی سنوں گا. لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر اور جمہوریت کے نام پر بنایا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ قائد اعظم صاحب کی زندگی نے زیادہ وفا نہ کی اور یہ جمہوری عمل جو ہے یہ بالکل ہچکولے کھاتا رہا، ہر دور میں ہچکولے کھاتا رہا. مارشل لا لگتے رہے، کبھی جمہوری نظام آتا رہا، کبھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ آتا رہا، کبھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آتا رہا، لیکن ملک کا وہ تسلسل نہ رہا جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا. بہرحال بہت سے ہچکولے کھانے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر یہ ملک جمہوریت کی پٹی پہ چڑھ چکا ہے. بہت سی اختلافات بھی ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر بھی، سینٹ کے اندر بھی، سارا دن ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سی یہ ہے کہ ایک پارٹی نے چونکہ آپ جانتے ہی ہیں میرا مزاج ایسا ہے کہ میں ہمیشہ ایک اپنے محلف کے متعلق بھی میں کبھی سخت بات نہیں کرتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک پارٹی نے ملک کو ایکسٹریم پہ پہنچا دیا. ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ میں سنتا بھی ہوں، لیکن ان کا میں اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو ہماری آپس کی ایک دوستی ہے، تعلق ہے. لیکن اب دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ جیسے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب یہاں اٹک قلعے میں ہوتے تھے، شہباز صاحب حسین نواز اٹک جیل میں ہوتے تھے، تو ہم لوگ، آپ میں بھی اکثر لوگ میرے ساتھ جایا کرتے تھے اٹک قلعے میں. بہت سے دوست میرے سامنے کھڑے ہیں جن کو میں جانتا ہوں. لیکن ہمارے قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ ایک ہدایت تھی کہ ہم نے کسی بھی خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی، ہم نے کسی سرکاری ہو یا نیم سرکاری یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو اس کو نقصان نہیں پہنچانا، امن سے ہم جائیں، اپنا جو ہمارے ریکارڈ کروائیں اور اس کے بعد ہم واپس چلے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں بھی ایک مقام ہے، انہیں حاصل ہے، لیکن وہ اتنی ان چیزوں کو بڑی ایک ایکسٹریم پر لے گئے. اب دیکھیں 97 ان کے ایم این ایز تھے، پنجاب گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی، پختون گورنمنٹ بھی ان کے پاس تھی. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لڑائی اسمبلی کے اندر چلتی، جو بھی فیصلے ہوتے وہاں ہوتے، لیکن اپنے ہاتھوں سے 97 اسمبلیوں کے ممبران سے آپ نے استعفے میں لے لیے. پروونشل گورنمنٹ دو آپ کے پاس تھی، دونوں کو آپ نے ڈیزالو کروا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایک سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی اتنی ایکسٹریم پہ نہیں جاتا جتنا کہ یہ پارٹی چلی گئی.
اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا، کہ کیونکہ ہم تو سارا دن بیٹھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ کے والوں کے ساتھ بھی، بہت سے اس پارٹی کے اپنے لوگ بھی ان پالیسیوں کے خلاف ہیں جو اس وقت ایک ایکسٹریم پالیسیاں چل رہی ہیں۔ اب 2 دن پہلے جو آئی ایس پی آر کے جنرل صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے اس میں بڑی سخت باتیں بھی استعمال کی، جو ایک میں جمہوری ذہن رکھنے والا شخص یا دل رکھنے والا شخص کہتا ہوں کہ اس حد تک یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن موقع بھی تو ہم نے خود ہی فراہم کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر تو یہی تھا کہ یہ جمہوری انداز میں ساری باتیں چلتی رہتی، جو بھی فیصلے ہوتے، لڑتے جھگڑتے جو بھی ہوتا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوتا، اس چاردیواری کے اندر ہوتا، لیکن نہیں ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں، آج بھی جب دنیا کے جنرلز کے نام آتے ہیں تو محمد بن قاسم کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو موجودہ ہمارا کراچی شہر ہے، اس زمانے میں اس کو دیبل کہتے تھے۔ یہاں اس شہر کے اندر کچھ مسلمان عورتوں کو غیر مسلموں نے اغوا کر دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے سعودی عرب سے پیغام بھیجا کہ ان ڈاکوؤں کو کہ ان عورتوں کو چھوڑ دو، یہ ہماری مسلمان ہیں، ہم ان کی عزت کے جو رکھواڑے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو محمد بن قاسم وہاں سے چلے اور دیبل کے مقام پر آ کر ان کو طے کر دیا اور عورتوں کو وہاں سے چھڑوایا۔ اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی یہاں پر تخریبکار لوگ تھے ان کو انہوں نے ختم کیا اور مسلمان آزادی کی زندگی گزارنے لگے۔ وہ ایک جنرل کا کام تھا۔ جنرل آج بھی محمد بن قاسم کا نام تاریخ میں ایک سنہری روپ سے لکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو عزت و احترام سے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ طارق بن زیاد بھی ہمارا ہی ایک جنرل بن رہا ہے۔ تو طارق بن زیاد نے جب اندلس پر حملہ کیا تو اس نے اپنے جتنے بھی اس کے ساتھ جنرل تھے یا جو بھی تھے فوج تھی، اس کو کہا کہ میری کشتیوں کو جلا دو۔ تو انہوں نے کہا ہم واپس کیسے جائیں گے؟ اس نے کہا ہم واپس اب نہیں جائیں گے، جہاں ہم غازی بنیں گے جہاں ہم شہید ہو جائیں گے۔ یہ میں تاریخ کے وہ الفاظ دہرا رہا ہوں، میرے پاس بہت سے نام ہیں۔ فرانس کے اندر جو جنرل پیدا ہوئے ان کے نام بھی ہیں، ہٹلر کا نام بھی موجود ہے جو جرمنی میں پیدا ہوا۔ مطلب کہنے کے کہ امریکہ کے پوری دنیا کے ایسے لوگ آئے، لیکن آج بھی انہیں دنیا ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اب کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارا آرمی چیف جس نے پوری دنیا پہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے، 4 دن کی جنگ میں ہندوستان جیسے بڑے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ ہمیں کیا اس کا نام عزت و احترام سے نہیں لینا چاہیے؟ لیکن نا وہ پاکستان کا جنرل ہے، کسی اور فوج کا تو نہیں ہے، اور اس کا کارنامہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ دیکھیں، غلامی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی ذلت آمیز زندگی ہے۔ تو 4 دنوں میں اس نے امریکہ کو بھی یہ ثابت کر دیا کہ واقعی پاکستانی افواج دنیا کی ایک عظیم افواج ہے۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اس جرنیل کو عزت و احترام دیں جس کو دنیا احترام کرتی ہے، جس کی دنیا عزت کر رہی ہے؟ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیاسی لوگوں کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے، ہمیں پاکستان کی عزت کے لیے، پاکستان کو دنیا میں ایک اعلیٰ مقام دلانے کے لیے
جو لوگ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہے۔ دیکھیں آج اگر ہم بڑے ٹھنڈے دل سے سوچیں، اگر ہم اپنے گھروں میں رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں تو یہ پہرے دار پہاڑوں کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر ہمارا پہرا دیتے ہیں۔ آپ کی پولیس رات کے اندھیروں میں گلیوں میں سڑکوں پہ گھوم رہی ہوتی ہے تاکہ ہم لوگ آرام کی نیند سو سکیں۔ آپ کے رینجرز کراچی اور پشاور کی سرحدوں کے محافظ بنے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ہمارے لیے قابل احترام نہیں ہے؟ یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا 20 سال 25 سال کا بچہ سینے پہ گولی کھائے اور اس کی میت اس کے گھر آ جائے، کون چاہتا ہے؟ لیکن ہمارے یہ سپوت گولیاں کھا رہے ہیں، اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کو تو بچا رہے ہیں، ہماری قوم کو تو بچا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جدت نہ پیدا کی جائے۔ ہمیں اپنے ملک میں ایک پرسکون طریقے سے رہنا چاہیے۔ متوسط حالات سے ہمیں گزرنا ہوگا۔ ہمیں جو ہماری گزرگاہیں ہیں ہمیں ان میں کانٹے نہیں بچھانے، ہمیں پھول بچھانے ہوں گے تاکہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کس چیز کا نام ہے؟ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا ایک ایک قدم ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کا ایک ایک قول جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اداروں کی کرنی چاہیے۔ اگر آج پوری قوم دنیا میں ایک مقام رکھتی ہے، ہمارا سبز پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو یہ کس کی قربانیوں کا ثمر ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ملک کے اندر ایکسٹریم کی فضا پیدا ہوئی ہے، اس کو اب ٹھنڈا ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے اداروں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، خواہ وہ اسکول ٹیچر ہوں، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر افواج پاکستان کو، اپنے رینجرز کو، پولیس کو، اور ان کے جو سپہ سالار ہیں انہیں ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ ان کی عزت ہمیں بہت عزیز ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا جو موجودہ آرمی چیف ہے، انہوں نے ایک کارنامہ سر انجام دیا، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، جس کو پوری دنیا جو ہے وہ ریکگنائز کرتی ہے، اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے، جو کہ پاکستان سے سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج وہ آپ کے جرنیل کی بھی عزت کر رہا ہے، آپ کے وزیر اعظم کی بھی عزت کر رہا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ خدا را ٹھنڈے دل سے سوچیں، آپس میں مل بیٹھ کر معاملات کو طے کریں۔ ہمیں افواج پاکستان کو، رینجرز کو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، پولیس ہو، ان کو ہمیں کسی جگہ میں بیچ میں کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے معاملات خود طے کرنے ہیں۔ خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے پاس ایک جگہ موجود ہے جس کا نام پارلیمنٹ ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت چلتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ برٹش کا تو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز بہت قابل احترام ہوتے ہیں، سب سے عزت کروں گا کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا جانیے،
ایک دوسرے کی عزت کریں اور ان جھگڑوں سے اپنے آپ کو نکال کر یہ جو جھگڑوں پر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو میں آخر میں پھر آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور قوم کے ایک ایک فرزند سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را جھگڑوں کو چھوڑیے، آئیے ایک پرامن فضا میں چلیں، اور یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا پیغام ہے جو ہم سب کے لیے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو میرے چند الفاظ ہیں یہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچ جائیں.